آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم دینے سے بڑھتا ہے کم. یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا، یہ شیطان ڈالتا ہے. وہ دے گا تو تیرا کٹ دے گا. نہیں حضرت، دینے سے تو بڑھتا ہے کم کب ہوتا ہے. یہ پہلا پارہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا. ہدی للمتقین، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے ملا کر پڑھا جائے گا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور آخر میں جو متقی احباب ہیں، جو متقی ہیں، ان کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ ومما رزقناہم ينفقون. وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے، ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ کا جو فلاں امتی ہے نا، اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی. ہاں، ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے. آپ نے بلایا اسے اور بلا کر کہا تیرے لیے سرکاری حکم یہ آیا ہے، آدھی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن تجھے اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے. اب بتا. عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کروں. فرمایا کر. وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں آدھی زندگی فقیری میں، لیکن ہمیں اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو چاہے پہلے فقیری مانگ لو. اب تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے پہلے آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے. تو کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں، پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں. فقیری اس آس میں کٹ ہی جائے گی نا کہ امیری آنے والی، لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اگر ترن والے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو خوش کیسے کھائی جائے؟ تو پہلے فقیری مانگتے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ حضور دعا کریں پہلے امیری آنے. جا کر عرض کی حضور دعا کریں پہلے. دعا تھی قبول ہوئی، رونقیں لگ گئی. اب اس کی بیوی کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری کو دوام ملے، یہ ختم نہ ہو، تو پھر کام کرنا اکیلے نہ کھانا. آج جیسے ہمارا وتیرہ ہے، ہم بچے اوپر لگیے تھے پہلے بچے میں کہنے کنڈی مار کو آئی نہ جائے. ہاں، اگر گھر میں اچھا سالن پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے کنڈی مارو کوئی آ ہی نہ جائے. اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا، جو بھی آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے. پھر دیکھ اس نے وہی کیا، اکیلے نہیں کھایا حضرت، بانٹ کے کھایا. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا وہاں رونقیں لگی، دیکھیں پک رہی ہیں، اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے. آپ نے لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن نیچے امیری. آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. وہ حاضر ہوا. آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پر تیرا وقت فقیری شروع ہے لیکن نیچے امیری چل رہی ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ ورد کرتا ہے حضور بس ایک کام کیتا ہے، جو اللہ نے عطا کیتا میں کلیاں نہیں کھاتا، میں وانڈ کے کھاتا. آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا. ہاں، یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رونقیں لگ جائیں، بہاریں آ جائیں، تو حضرت بانٹا کرو. بانٹا کرو. بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے. السخی حبیب. دیکھو نا حضرت، ایک راہ یہ ہے مجاہدے کرو، چلے کاٹو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی. لیکن سخی اللہ کو پسند ہی اتنا ہے. السخی حبیب اللہ. جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. ہاں حضرت سخی بن جاؤ، حضرت سخی بن جاؤ، پھر دیکھو کیا رنگ لگتے ہیں. اور باقی حضرت اگر اس میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نہیں منزل ملے گی. مولانا روم علیہ الرحمہ، بس میں گفتگو سمیٹ شدت سے آپ مسنی شریف کے چوتھے دفتر میں لکھتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد میں بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا. وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ سارے بیٹھے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع اقسام کی نعمتیں پڑی تھی. دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا. بادشاہ تھا، پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تجھے بھی نظر آیا؟ اس نے عرض کی حضور ہاں. فرمایا جا اس کو بلا کر لا، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. سپاہی گیا جا کر اس سے کہنے لگا فقیرہ تیرے پاپ جاگ ہوئی، بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا ہے، مجھے بھیجا ہے جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. لیکن قربان جاؤں حضرت تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی.
اس نے کہا بادشاہ سے کہو تمہاری امیری مبارک مجھے فقیری میں رہنے دے۔ اس نے کہا بادشاہ ہے، مزاج بگڑ گیا، تیرا بھی سر اتروا دے گا، میرا بھی اتروا دے گا، جو کہنا ہے اسے کہہ جا کر۔ بابا جی آ گئے، بادشاہ بابے کو دیکھ کر کہنے لگا بابیا میرا دل کرتا ہے بڈھا تیرا ویلا ہے، تیری فقیری نو امیری چ بدل، دس کی منگنا ہے دے دیا گا تیرے۔ اس نے عرض کی ہوئی اللہ آپ کی بادشاہ کو سلامت رکھے، میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں رہنے۔ بادشاہ بات مزاج کے خلاف تھا، کہنے لگا جو میں کہہ رہا ہوں مانگ تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا، مانگ۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے مجھے میرے حال میں رہنے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ کاسا آگے کر کے بادشاہ کے فقیر، وہ کہتا ہے حضرت پھر ایسے کرو میرا کاسا ہی بھر دے۔ بادشاہ کہنے لگا نکلا نا فقیر کا فقیر، وہ کچھ مانگتا کوئی جگیر مانگتا کوئی علاقہ مانگ لیتا، یہ کیا مانگا؟ اس کاسے کو بھرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ دیکھ میرے گلے میں کتنی مالائیں ہیں، میں آدھی بھی ڈال دوں تو بھر جائے گا، اتنا بڑا تو نے موقع ضائع کر دیا، جا پھر موقع دیا مانگ کچھ اور۔ اس نے کہا حضور کاسا کو روہے ویکھا گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مولانا روم لکھتے ہیں اتار کے آدھی ہے چھوٹا سا کاسا لیکن پھر آدھی۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے بقیہ بھی ڈال دیا، پھر بھی پیچھے کھڑے وزیر کو کہا تو بھی ڈال دو کچھ ہے، اس نے بھی ڈال دیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ نہیں، بڑا حیران ہوا، اتنا سا کاسا ہے چھوٹا سا لیکن بھاری نہیں رہا۔ اس نے وزیر خزانہ کو بولا کھولو خزانے کے منہ، 2-3 مٹکے لا کر ڈالو، اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے کیا ہے کاسا اس کے آگے، 2-3 مٹکے بھاری دیں گے۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں بادشاہ کا سارا خزانہ اس کے کاسے میں ڈال دیا گیا، وہ پھر بھی نہیں بھرا۔ اب بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے کسی بڑی چیز کو چھیڑ دیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور معاف کر۔ آپ فرمانے لگے شکر کر میں نے بھی تجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ ہے نا بدل کر بھیج فقیروں کا غالی، تماشا اہل کرم دیکھتے، وہ تو خود بادشاہ وقت ہوتے ہیں لیکن بس رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ شکر کر میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، اتنا ہی کہہ دیا کاسا بھر دے تجھ سے، وہ بھی نہیں بھرا گیا۔ اے حضور معاف کر۔ اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، مسکرا کر کہنے لگے جا معاف کیا۔ عرض کرتا ہے حضور اب اس راز سے تو آگاہ کریں، ہے اتنا سا، ہے اتنا سا، ساری سلطنت ڈال دی پھر بھی نہیں بھرا گیا۔ تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ بھاری کوئی نہیں سکتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حضرت اگر اینو پر اللہ کا ہو گیا کسی کو نہیں پڑے گا، کسی کو نہیں پڑے گا، اینو نہ پڑھو حضرت، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول، اپنے اللہ کا نام، نماز کی پابندی کرو۔ آتے قبلہ پیرو مرشد یہی کہہ رہے تھے جو تھے لوگوں نے نماز کی دل، وہ پڑھ کے تو دیکھو یار، دیکھو تو صحیح یہ نماز ہو۔ اقبال نے کتنی خوبصورت ہمارے ذہن کے حوالے سے بات کہہ رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے جناب کسی اونچے لیول کے بندے نے میری بھی یاری لگ جائے اور اس سے یاری لگاؤ، اونچے اونچے آ کر تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بادشاہ وقت منصور آ گیا۔ اب بادشاہ تھا جیسے اب ہے ویسے بھی تھا، لوگوں نے بیت اللہ کا طواف ترک کیا اور بادشاہ کو پروٹوکول دینے لگ پڑے، لیکن حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا سب نے پروٹوکول دیا، سالم نے نہیں دیا، نام بہت بڑا تھا، کہہ کچھ نہیں سکا، طواف اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن اندر یہی بات چل رہی ہے کیا کروں یہ سالم بھی میرے آگے چھپ جائے۔ اب طواف کرتے کرتے نا حضرت سالم کے قریب آ گیا اور آ کر رد کرتا ہے حضور لوگ طواف چھوڑ کر میرے پروٹوکول میں لگ گئے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن آپ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے، میرا دل بڑا خوش ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو انعام مانگے کیا مانگتے ہیں۔ حضرت سالم رک گئے، رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی، وہ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہ حضور گناہ کاہے کا ہوا، میں راضی ہوا ہوں، بادشاہ ہوں، آپ کو کہا ہے مانگے جو مانگنا ہے، گناہ کاہے کا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر دل سے مانگوں۔ بات حق تھی،
چپ کر کے رہ گئے. حضرت صالح نے پھر طواف شروع کیا. 7 چکر پورے ہوئے, مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے, پیٹ بھر کے آب زمزم پیا اور نکل گئے. بادشاہ بھی پیچھے گئے. جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے نا تو وہاں آ کر پھر رو کر عرض کرتا ہے حضور واقعتاً میں خطا پر تھا, معافی عنایت کریں. آپ نے فرمایا معاف کیا. حضور اب تو آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں, اللہ کے گھر سے باہر